Assalamu alaikum Pakistan, this is Aaj with Raham Khan. Aaj, the much awaited national security policy was presented in the National Assembly. قومی سلامتی پالیسی اسمبلی میں پیش کی گئی لیکن اپوزیشن نے تجاویز نہیں دیں. یہ ہے چودھری نثار کا بیان. بلکہ سلامتی پالیسی کو پڑھ کر جب انہوں نے بیان دیا تو وہ خورشید شاہ پر حزب اختلاف کے قائد خورشید شاہ پر کافی بپھر گئے اور طالبان کی حمایتی جماعتوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اینٹی طالبان پارٹیوں کا اعلامیہ. یہ باتیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسد عمر صاحب نے، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب ہیں پشاور سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صوبائی وزیر ہیں KPK سے اور جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہیں. ساتھ ہی ہمیں سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے لاہور اسٹوڈیوز سے جوائن کیا ہے. فون لائن پہ ہمیں جنرل عبدالقیوم صاحب نے جوائن کیا ہے، رہنما مسلم لیگ نون. چلتے ہیں سب سے پہلے جنرل قیوم صاحب کی طرف. جنرل صاحب، آج جو بیان آیا تو چودھری نثار صاحب کو کوئی بات اچھی نہیں لگی جب قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ اس میں شاید اچھا ہوتا کہ اپوزیشن پارٹیز کو اعتماد میں لیا جاتا، لیکن چودھری نثار نے پھر یہ کہا کہ انہوں نے شاید بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے نیشنل پالیسی کے اوپر تبصرہ کر دیا ہے. چودھری نثار کا کہنا یہ ہے کہ تجاویز کے لیے انہوں نے خطوط لکھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو، لیکن ان کی جانب سے کوئی تجاویز سامنے نہیں آئیں. اس بات کی حقائق تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ باقی پارٹیز پرٹیکولرلی صوبائی اسمبلیوں کو جب انہوں نے لکھا ہے، صوبائی حکومتوں کو لکھا ہے، تو کیوں کوئی تجاویز سامنے نہیں آئیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک پارلیمانی نظام جمہوریت میں رسپانسبلٹی تو اوور آل اس گروپ پارٹی کی ہوتی ہے جو اس اتحاد کی ہوتی ہے جو حکومت کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ جمہوریت کی روایات میں شامل ہے کہ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو کنسلٹ کریں، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بڑے مثبت پوائنٹس آ جاتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، اس کے برعکس کئی سوچ ایسی ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، تو اس کو لے لینا چاہیے. حکومت نے اپنے طرف سے پوری ایفرٹ کی ہے، اور جیسے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ پروونشل گورنمنٹس کو بھی لکھا گیا کہ آپ کی انپٹس ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو کلچر ہے نا کہ ہم گپ شپ لگاتے ہیں، جب آپ کی میننگ فل کنٹریبیوشن کا وقت آتا ہے تو کوئی بندہ آگے آ کے اپنی کو پوٹنٹ سجیشنز دینے کو تیار نہیں ہوتا. آپ سے اگر میں پوچھوں جنرل صاحب کہ کتنی مہلت دی گئی تھی ان تجاویز کے لیے؟ جب خطوط لکھے گئے تھے اس کے بعد کتنا عرصے کے بعد نیشنل سیکیورٹی پالیسی سامنے آئی؟ کتنا ٹائم دیا آپ نے صوبائی حکومتوں کو؟ ابھی میرا تو خیال ہے کہ یہ پچھلے 1-2 مہینے پہلے یہ بات تو یہ بہت عرصے سے انیشیٹڈ ہے، رائٹ ایٹ دی ٹائم جب یہ حکومت ٹیک اوور کی ہے اس پارٹی نے. لیکن تجاویز کب سے مانگنی شروع کی؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. یہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ کا تو نہیں پتا، یہ تو منسٹری والے بتا سکتے ہیں، لیکن میں ان پرنسپل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ان کے کوئی اچھے ویوز ہیں تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر اور ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. یعنی یو ہیو ٹو میک اے بگننگ، اور آپ اس کے اوپر آپ نے کہا ہے کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس ہونی چاہیے، آپ نے کہا ایک ریپڈ ٹاسک فورس ہونی چاہیے، آپ نے کہا کہ اس کا لیگل کوریج ہونا چاہیے، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں قانون کی گرفت سے نہ بھاگنے پائیں، لیجسلیشن کی بات ہوئی ہے، آپ نے کہا پولیس کو بہتر کرنا ہے. تو یہ چیزیں انٹیلیجنس کو بہتر بنانا ہے، وہ ساری چیزیں آگے چلیں گی. اگر اس میں کوئی مثبت تجاویز ہے تو اگر آئین کی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو یہ ایک تو پالیسی ہے ملک کی جس کو ہمیشہ آپ بدل سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ پوری قوم کا ویو ایک ہے، ہمیں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. پوری قوم کا ویو ایک ہے، جماعت اسلامی کا ویو نہیں سمجھا جاتا کہ ایک ہے. سراج الحق صاحب، آپ سے میں سراج الحق صاحب کی طرف کامنٹ لینا چاہوں گی. جی، جماعت اسلامی والے بھی یہی کہتے ہیں دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے. حکمت عملی کیا ہونی چاہیے یہ لوگوں کا اپنا اپنا ویو ہے، اور حکومت صاحب کی بات سن کے کرے گی وہ جو اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ جو بہتر سمجھتی ہے میرے خیال میں ملک کے مفاد میں. تو اس لیے یہ کوئی پوائنٹ آف ایسا کنٹینشن نہیں بنتا. ٹھیک ہے. سراج الحق صاحب، بڑی جنرسلی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی اگری کرتی ہے پرنسپل میں، لیکن چودھری نثار کی یہ جو بات ہے کہ انہوں نے تجاویز مانگی، خیبر پختونخوا کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی دہشت گردی ہے، تو پھر جماعت اسلامی کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے، KPK کی طرف سے کیوں کوئی تجاویز سامنے نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم، ایک تو
میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جب کوئی اینکر ہو تو وہ ثالث ہوتا ہے. جب آپ پہلے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو امن نہیں چاہتے ہیں تو آپ کے فتوے کے بعد تو پھر بات کرنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال آپ نے سوال کیا. میں نے کہا کہ رد عمل شاید آپ لوگوں کی شاید تجاویز مختلف ہوں. میرا خیال آپ غلط سمجھے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا مطلب تھا کہ ساری پارٹی شاید ایک صفحے پہ ہیں لیکن جماعت اسلامی ابھی بھی چاہ رہی ہے کہ ڈائیلاگز کی طرف چلیں اور آپ کی اسٹریٹجی یا تجاویز ابھی بھی مختلف ہیں. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ میڈم آپ پہلے فتویٰ دیتی ہیں اور بعد میں مجھ سے سوال کرتے ہیں. آپ اس کو کریکٹ کر دیجئے. آپ اس کو کریکٹ کر دیجئے. میں بات کروں گا کہ کل بھی ہمارا اجلاس ہوا ہے اور اب تک مرکزی حکومت نے ہمارے ساتھ باقاعدہ کوئی مشاورت نہیں کی ہے. حال یہ ہے کہ طے یہ ہوا تھا کہ چونکہ سب سے بڑا ایک سٹیک ہولڈر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہے اور یہاں کے عوام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے, سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ بوجھ بھی ہم پر پڑا ہے, اس لیے ہر مرحلے میں ہم صوبائی حکومت کو آگاہ کریں گے, ان کو مشاورت میں شریک کریں گے. لیکن کل پرسوں ہم نے اسمبلی میں بھی یہ کہا ہے, رات بھی ہماری نشست ہوئی, تو اب تک نہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس سلسلے میں باقاعدہ رابطہ کیا گیا ہے, نہ باقاعدہ کوئی ہمیں خط ملا ہے اور نہ کوئی اس طرح ہمیں بلایا گیا ہے کہ آؤ مل کر اس پر سوچتے ہیں کہ کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے. تو خورشید شاہ نے جو آج تنقید کی ہے وہ برحق ہے, تنقید برحق ہے خورشید شاہ کی کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, سیاسی پارٹیز کو, اپوزیشن کو اور صوبائی حکومتوں کو نہیں اعتماد میں لیا گیا. آپ کو کوئی خط نہیں ملا چودھری نثار کی طرف سے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک ہمارے علم میں ایسی کوئی خط نہیں ہے جو چودھری نثار صاحب نے بھیجا ہو. اور پھر دیکھیں اتنے بڑے مسئلے کے بارے میں خط و کتابت کرنا اور اس کو یعنی اس طرح ایک روٹین کا مسئلہ سامنا, میں سمجھتا ہوں کہ امن کے خاطر اور اس مسئلے پر اگر آدھی رات بھی وزیر داخلہ ہمیں فون کرے تو گاڑی نہ ملے تو ہم پیدل اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ ہماری تو زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ خط اور کتابت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو بہت اہم اور سینسیٹیو ایشو ہے. اس لیے ہم خیبر پختونخوا کے تمام وزراء اور صوبائی اسمبلی کے ممبران خود اسمبلی گئے تھے, وہاں دھرنا دیا تھا, وہاں جناب اسپیکر صاحب کو ایک یادداشت پیش کی اور وزیر داخلہ سے ملاقات بھی کی اور پھر وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ آئی مل کر امن کی طرف پیش قدمی کی خاطر ہم مل کر ایک اسٹریٹجی اور لائحہ عمل بناتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپریشن ہو تو اس کا نزلہ بھی سارا خیبر پختونخوا پہ پڑے گا. یہاں آئی ڈی پیز آئیں گے, یہاں مزید بستیاں بسانا اور کیمپ بسانا جو گزشتہ 30 سالوں سے یہی چل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی سارا بوجھ ہمارے اوپر پڑے گا. اگر مذاکرات نہ ہو اور جنگ کا سما ہو تو اس کا بھی نقصان ہمیں ہوا ہے. اس لیے ہم انہیں اس پہ یکسو ہے کہ خیبر پختونخوا جس کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم مرکزی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن مذاکرات کے لیے جو 4 ناموں کا اعلان کیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی کہ یار یہ کام کون اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر ہم سے مشاورت کر لیتے تو یہاں بہت ایسی شخصیات موجود تھی KPK میں بھی اور قبائلی علاقوں میں بھی جن کا تجربہ ہے, جن کا اثر ہے قبائلی علاقوں میں, جو وہاں کے مزاج سے, نفسیات سے اور نشیب و فراز سے آگاہ ہے. اس لیے بہت اہم معاملہ تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جن افراد کا انہوں نے اعلان کیا تھا ہمیں حیرانگی ہوئی, لیکن پھر بھی ہم نے اپریشیٹ کیا, سپورٹ کیا, تعاون کے لیے ہاتھ بڑھائے. اسد عمر صاحب آپ بتائیں کہ چودھری نثار صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہم نے کچھ کیا تو ہے, گزشتہ حکومت نے تو کچھ کیا بھی نہیں, تو 5 ماہ میں ہم نے وہ کر دکھایا جو کہ 5 سال میں نہیں ہوا پہلی بار. اور باقی جو ممالک ہیں, سری لنکا کی اگزامپل دی انہوں نے, بیشتر ممالک میں سال لگ جاتے ہیں, ہم نے 5 ماہ میں وہ کر دکھایا ہے. نئی سلامتی پالیسی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. یہ جو تجاویز کی بات کی جا رہی ہے اور جنرل صاحب کا موقف یہ ہے کہ بیسکلی تو ان کی رسپانسبلٹی ہے, ان کی ذمہ داری ہے, یہ ان کی جنراسٹی آف اسپرٹ ہے کہ باقی پارٹیز کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. دوسری طرف سے جو سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیرینس ہے, جو خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے یا جو وہاں پہ حکومتیں ہیں, ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری تھا. آپ ویئر ڈو یو فٹ انٹو دس, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پہلی بات تو جی جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے سیکورٹی, نیشنل سیکورٹی پالیسی کم سے کم پیش کر دی. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, یہ اس کا کریڈٹ تو ملنا چاہیے کہ کم سے کم انہوں نے اس میں پیش رفت کی ہے.
पॉलिसी अच्छी है बुरी है ये तो हमें अब बताया गया कि कल कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और उसके बाद अगले हफ्ते नेशनल असेंबली के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होगी, तो ये तो बाद में पता चलेगा कि पॉलिसी कितनी अच्छी है। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि खुर्शीद साहब को जब उन्होंने ये कहा है कि आपने बगैर पढ़े तबसरा कर रहे हैं, तो पढ़ें कैसे अगर उनको मिली ही नहीं? हमने तो कॉपीज मांगी गई थी वहां पे और क्योंकि मीडिया को भी नहीं मिली, इसी वजह से थोड़ी सी कॉपीज मांगी गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं कॉपी दूंगा अपनी स्पीच खत्म होने के बाद, और उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा कि ज़ाहिर है कॉपियां बनने में भी टाइम लगेगा तो हम आपको कल भिजवाएंगे और फिर ताकि आपको पढ़ने का मौका हो तो वीकेंड के बाद तो अगले हफ्ते डिबेट होगी। ये रिकॉर्ड पे आज की डिस्कशन, यानी तबसरा हो ही नहीं सकता जब तक हो ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक जहां तक बात कर रहे हैं कि ये जेनरोसिटी स्पिरिट है, ये नहीं है। मेरे ख्याल में जनरल साहब की नजर से शायद 18th अमेंडमेंट के बाद का पाकिस्तान का दस्तूर गुजरा नहीं है। जब आप जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अगर वो वाकई ऐसी पॉलिसी बनी है जैसी बननी चाहिए तो आपको उसमें नजर आएगा कि कई इकदामात ऐसे हैं जो सूबाई इख्तियार के अंदर है। वहां के अंदर जो लोकल पुलिसिंग के निजाम का सारे एक्शन जो हैं वो सूबाई हुकूमत के इख्तियार में है। तालीम से रिलेटेड, क्योंकि मेरे ख्याल में एक अच्छी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अंदर एक बहुत अहम रोल जो है हमारी तालीमी पॉलिसी का होगा, वो तमाम सूबाई हुकूमत के इस तरीके से और कई इकदाम हैं जो आप सूबाई हुकूमत के बगैर कर ही नहीं सकते। सो बात सिर्फ ये नहीं है कि अच्छी सियासत क्या है, कानून आइन दस्तूर आपसे कुछ डिमांड करता है। मेरे ख्याल में तो इस पॉलिसी को फाइनलाइज करने का बेहतरीन फोरम जो है वो CCI था। इसका तरीका यह होना चाहिए, पहले पार्लियामान में आए, आप डिबेट कराएं 2 दिन 3 दिन जो भी है, जो भी पॉइंट्स देना चाहते हैं, रिटन रिकमेंडेशन जानी चाहिए पार्टीज की। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा वतीरा नहीं है कि सिर्फ खड़े होकर एतराज कर देना। अभी मैं बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नाम से जो लॉ हुकूमत लाने की कोशिश की थी, तहरीक इंसाफ ने 5 पेज का उसके ऊपर रिस्पांस लिखा था, डिसेंटिंग नोट, और क्लॉज बाय क्लॉज चेंजेस सजेस्ट की थी कि ये आपने लिखा है, इसकी जगह आप ये लिखिए। तो अगर हमारे सामने जिस तरह अभी ये सिक्योरिटी पॉलिसी आएगी, इंशाल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से बहुत कंस्ट्रक्टिव उसका और स्पेसिफिक रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, जेनरोसिटी स्पिरिट इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ही इज ऑन रिकॉर्ड टुडे, उन्होंने ये कहा है कि इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस, अभी इवॉल्व होगा, हम लेंगे तजावीज। चलते हैं हम साहबजादा हामिद रजा की तरफ, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। दूसरी बड़ी खबर जो आज की थी और वो ये कि जो भी तालिबान की हिमायती पार्टीज हैं, जो भी तालिबान की हिमायती हैं, उनके खिलाफ एक रैली या एक गो तालिबान गो डे मनाया जा रहा है 28 फरवरी को, यानी इस जुम्मे को। और आपकी जो एक स्टेटमेंट सामने आई है सिराजुल हक साहब, तो मुझे कह रहे हैं फतवा पास करने का, लेकिन आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग जो पब्लिक ओपिनियन इस वक्त बन रही है। आपकी जो स्टेटमेंट हामिद रजा साहब आज सामने आई है, उसमें आपने ये इल्जाम लगाया है कि जमात इस्लामी और तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अब वजाहत करेंगे इस बयान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात वाज़िया कर दूं कि ये खाली मेरा बयान नहीं है। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा महाज, नामूस रसालत महाज था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, MQM पाकिस्तान थी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक थी, मजलिस वफ़ाक़ मुस्लिमीन थी, इसके अलावा अहले सुन्नत सेक्ट की 40 से ज्यादा जमातें शामिल थीं। तो ये सब का कलेक्टिव स्टेटमेंट है और वो उसकी वजाहत हमें इसलिए करनी पड़ी कि बार बार एक ही बात की जा रही है जमात इस्लामी की क़यादत की जानिब से कि तालिबान के जो लोग मारे जा रहे हैं वो शहीद हैं। तो इस्लामी शायर का जब आप मजाक उड़ाएंगे और जब आप उनको इस लिहाज से डिफेंड करेंगे कि एक छोटी सी निजी मलेशिया को आप रियासत के मुकाबले में एक स्टेक होल्डर डिक्लेयर करवा देंगे और उसके बाद आप उनकी इस तरीके से सपोर्ट भी करेंगे, कहीं पर आप उसामा बिन लादेन, लेकिन हामिद साहब आपको कता कलामी माफ, लेकिन स्टेक होल्डर तो हुकूमत ने बना दिया है ना। जब आप किसी से टॉक करते हैं, डायलॉग करने की पेशकश करते हैं, तो स्टेक होल्डर तो जमात इस्लामी ने नहीं बनाया, PMLN की हुकूमत ने बनाया है। APC के बाद ये डिसाइड किया है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, न सिर्फ हुकूमत ने बनाया बल्कि वो तमाम जमातें। आप देखें, ये एक इनके साथ गुफ्तगू करने का एक तरीका ये था कि लोअर लेवल पे इनके साथ गुफ्तगू की जाती। कोई शक नहीं कि हम तो चूंकि वैसे ही समझते हैं कि ये मुज़ाकरात आइन के मुखालिफ हैं, आइन के मुताबिक नहीं है, बट स्टिल अगर हुकूमत जा भी रही थी तो उसका एक प्रॉपर तरीका था। मुझे सिर्फ ये वजाहत, मैं सिर्फ ये वजाहत चाहती हूँ हामिद रजा साहब कि अगर ये आइन के मुखालिफ ही हैं और आज जो सारी पार्टीज अब ये एक एंटी तालिबान डे भी मना रहे हैं और अब बहुत वोकल हो रहे हैं, बाहर आके ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज पे
بھی کہہ رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ڈائیلاگ ہو، لیکن آپ لوگ سب نے، ساری پارٹیز نے آل پارٹیز کانفرنس میں اس پہ مہر لگائی تھی، دستخط کیا تھا. تو اگر کوئی ریزرویشنز تھے اور اگر آپ اس کو آئین کے برخلاف سمجھتے تھے تو اس وقت سائن نہ کرتے، دستخط نہ کرتے. دیکھیں، میں اپنی سنی اطاعت کونسل کی طرف سے میں جواب دہ ہوں، چونکہ ہماری طرف سے تو نہ حکومت کی طرف سے ہمیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ہم پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹ ہیں، میجورٹی ہیں، اور نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا گیا، نہ ہی ہم نے اس پر سگنیچر کیے. لیکن میرے خیال ساری سیاسی پارٹیز کو انوالو کیا گیا تھا نا. اب مجھے صرف سیاسی جماعت کا آئی تھنک پروبیبلی اسٹیٹس نہیں رکھتے، مے بی دیٹ کوڈ بی دی ریزن. کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسی بات بھی بالکل نہیں ہے. ہماری جماعت کی پچھلے 25 سال قومی اسمبلی میں باقاعدہ نمائندگی موجود تھی. میرے والد سٹنگ MNA تھے. مسلم لیگ نون سے انہی گراؤنڈز کے اوپر ہم نے کہ وہ طالبانائزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج سے 4 سال پہلے اتحاد ختم کیا تھا. ہمارے اس مرتبہ بھی الحمدللہ 100 سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے الیکشن لڑا، ان کے ریزلٹس آپ چیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو جو ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، میں آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ذرا ایک سنیے گا میری بات کو آپ لازمن، کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ APC میں شامل جماعتوں نے سگنیچر کر دیے، تو جن جماعتوں نے سگنیچر کیے کیا وہ اسی سٹانس پہ کھڑی ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک سائڈ پہ ایک جماعت کے چیئرمین طالبان کو مارنے کی بات کر رہے ہیں تو انہی کے لیڈر آف دا اپوزیشن مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ہمارے مسلم لیگ نون کے جو بھائی ہیں ان میں سے میاں صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ان کی پارلیمانی پارٹی 90% آپریشن کی بات کرتی ہے. میڈیا کے اوپر آ کے ابھی چند دن پہلے پروگرامز کے اندر ہمارے مسلم لیگ نون کے جو بھائی تھے انہوں نے آپریشن کو سپورٹ کیا. مجھے صرف آپ اتنا بتلا دیں کہ یہ جو پارٹیز نے، موسٹلی جو پارٹیز تھیں، ان میں سے کون سی پارٹی ہے جو واضح موقف کے ساتھ چل رہی ہے؟ اکثر پارٹیز کی فرنٹ لائن قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے، سیکنڈ لائن کچھ اور کہہ رہی ہے، تھرڈ لائن کچھ اور کہہ رہی ہے، اور ایک ایسی کنفیوژن کا شکار کر دیا اس پورے ملک کو کہ کسی پارٹی کا سٹانس ہی کلیئر نہیں ہو پا رہا جو APC کے حوالے سے تھا. اور میں آپ کو اس حوالے سے دیکھیں، ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پوری قوم کا اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اس کا بہت آسان حل ہے. اگر آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ریفرینڈم کیوں نہیں کروا لیتے؟ آپ کا یہ سوال ہم ہمارے ساتھ جو سیاسی رہنما ہیں ان سب سے ویل پٹ دس کوسچن، باقی ہمارے 3 جو پینلسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. بیک ان a few minutes. ویلکم بیک. واچنگ آج ود رحام خان، اور ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی. بات چلی ہے تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو کہ آج قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، اور اس کے بعد چودھری نثار کے جو کامنٹس آئے، جو اختلافات آئے، ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور بات چل پڑی ہے ایک اینٹی طالبان APC کی، اور اس کے بعد جو کچھ بیانات آئے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے صاحبزادہ حامد رضا کو مدعو کیا ہے لاہور میں، اور انہوں نے کچھ سوالات ہمارے پینلسٹ کے لیے چھوڑ کے گئے تھے بریک سے پہلے. سب سے پہلے چلتے ہیں سراج الحق صاحب کی طرف. سراج الحق صاحب، یہ جو آپ نے تو مجھ پہ الزام لگا دیا فتویٰ لگانے کا، میری کہاں یہ اوقات، لیکن یہ بات جب اس قسم کی APCs ہو رہی ہیں اور جہاں بیانات اس قسم کے آ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی حمایتی ہے طالبان کا، جو کوئی بھی سیاسی مذہبی پارٹیز اگر دکھائی دیتی ہیں کہ وہ حمایت کر رہی ہیں طالبان کی، طالبان اپولوجسٹ ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان الزامات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میڈم، میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جذباتی بات کرنا بھی چاہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت پوری قوم کو ایک پیچ پہ لانے کی ضرورت ہے، ایک موقع پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن امن کا قیام یہ سب کا مطالبہ ہے. اب کوئی سوچتا ہے کہ امن کے قیام کے لیے فوری طور پر جنگ شروع کرنا چاہیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مذاکرات کو موقع دینا چاہیے. جس طرح خود کیانی صاحب نے جب وہ آرمی چیف تھے بیان دیا تھا کہ ہم امن کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں، اس طرح حامد صاحب نے خود فرمایا کہ مسلم لیگ نے بیان دیا تھا کہ آپریشن ہو، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، مذاکرات ہو. اس طرح خود جناب وزیر داخلہ نے مسلسل مذاکرات کو ارینج کرنے اور آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مسلم لیگ کے اندر بھی ان اسٹریٹجی پر ایک اختلاف ممکن ہے، اور باقی جماعتیں بھی، اس لیے کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور ایک پارٹی کے اندر مختلف موقف رکھنے والے لوگ تو ہوتے ہیں،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ سب لوگ امن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ماضی میں بھی آپریشنز ہو گئے ہیں. ریحام خان آپ کو تو خوب معلوم ہے, خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں, بلوچستان میں بھی 5 بار آپریشن ہو گئے ہیں. خود ایم کیو ایم کے خلاف بھی آپریشن کیا گیا تھا نصر اللہ بابر کے دور میں, اور اس دور میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو, بات چیت ہو اور حالات کا اصلاح ہو جائے. لیکن آپ سن رہے ہیں آپ کے ساتھ سراج الحق صاحب, صاحبزادہ حامد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پارٹیز ایک تو کنفیوژن کا شکار ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے متفق ہوں گے. دوسری بات یہ کہ آپ اس کو یو ٹرن کہیں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں, یا کہ جو اختلاف رائے ہے, پھر کافی پارٹیز, پاکستان تحریک انصاف بینگ ون آف دیم, انہوں نے اپنا سٹانس تبدیل کیا ہے رائے عامہ کی. بالکل آ رہی بھائی. سراج الحق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہاں تو ہمارے تو جماعت اسلامی کیا نظر ثانی کر سکتی ہے اپنے سٹانس پہ؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے, جیسے کہ باقی سیاسی پارٹیز نے کر لیا. میں آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپریشنز کی ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. میں تو ایک طالب علم بھی ہوں ہسٹری کا, اور میں نے مذاکرات کے حوالے سے پڑھے کہ جتنے بھی تنازعات, اور تنازعات بھی اس طرح جس طرح پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں, 83% دنیا میں اس طرح کے معاملات مذاکرات کے ذریعے پیش کیے گئے. اور ریحام خان, جب میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ابھی امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ کتنی طویل لڑائی لڑی, لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے قطر میں مذاکرات شروع کیے. خود حامد کرزئی صاحب جنگ بھی کر رہے ہیں اور وفد بنا کر دبئی میں ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں مختلف آپشن پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے دی بیسٹ کون سا ہے. لیکن بینگ اے سٹیزن اور ایک خیبر پختونخوا کے ذمہ دار کی حیثیت سے, اور پھر قبائلی علاقوں سے چونکہ ہمارا ایک قریبی تعلق ہے, تو اس کی بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپریشن ہو اور جنگ شروع ہو جائے تو اس کا سب سے زیادہ اثر خیبر پختونخوا پر پڑے گا, پشاور پر پڑے گا. تو ماضی میں بھی وزیر اعظم نے سوات آ کر اعلان کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, لیکن وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا دور ختم بھی, وہ اپنے وعدے کو نہیں نبھایا. اور جب ہم نے یہاں حکومت سنبھالی میڈم, تو ہمارے چاروں طرف آئی ڈی پیز پڑے ہیں, یعنی 7 لاکھ تو خود مسعود قبائل کے لوگ مہاجر ہو گئے ہیں اپنے ملک میں, اپنی دھرتی میں, اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کو سہارا دے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس آپریشن اور جنگ کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کا کیا بنے گا. پنجاب کے کسی شہر میں آدمی بیٹھ کر یا بلاول صاحب کی طرح ٹویٹر پر پیغام دے کر جنگ کی بات تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے جو نتائج ہیں پرسوں ہی تجویز دی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے فوراً اس کا پھر رد عمل آیا کہ آئی ڈی پیز کی جب سوال اٹھایا گیا کہ آئی ڈی پیز کے لیے کچھ کیا جائے گا, تو ایک کمپنسیشن پیکج, اور یعنی کہ اس تجویز کو رد نہیں کیا گیا, اس کو اگنور نہیں کیا گیا. تو یہ تو ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. واٹ اباؤٹ دیز, یہ جو اس قسم کے اینٹی طالبان اے پی سیز, اور اس قسم کی جو, جیسے سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جذباتی آدمی نہیں, اور اس وقت ہمیں جذباتی ہو کے نہیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا. اس قسم کی سٹیٹمنٹس ڈینجرس ہیں, کنفیوژن کا ہم آلریڈی شکار ہیں, تو اگر ہمیں مزید اس طرح ڈویژن بڑھے گی. دیکھیں, اس وقت ایک چیز جس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک تقریباً حالت جنگ کے اندر ہیں. یہاں پر تمام کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ قوم کو متحد کریں, نہ کہ تفریق بڑھائیں. جو فورسز ہیں اس وقت, وہ فورسز کا ڈویژن اس وقت اس بنیاد پہ میرے خیال میں نہیں ہے کہ کون آپریشن چاہتا ہے اور کون آپریشن نہیں چاہتا, اور کون کس کو کیا سمجھتا ہے. جو ڈویژن ہے اس وقت, کون پاکستان کے دستور اور آئین کے مطابق پاکستان کو چلتا دیکھنا چاہتا ہے اور کون ایسا نہیں چاہتا. یہ بیسک تفریق ہے. تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا قانون جو ہے, پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون ہے, اور پاکستان کو اسی نظام کے تحت چلنا چاہیے, اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ دھکا دے کے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں اگر آپ طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور اس تخریب کاری, اس دہشت گردی اور اس جنگ کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے دوستوں کو آپ کو بڑھانا چاہیے, نہ کہ کم کرنا چاہیے. ایک اور چیز جس کا ریحام میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے آئی ڈی پیز کے لیے کیا. ایک چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. حالات ایسے ہو گئے, اور بیدی بھائی آپ نے کہا تھا کہ تحریک انصاف نے اپنی پالیسی تبدیلی لائی. ہم نے کوئی تبدیلی نہیں لائی. ہمارا منشور جو الیکشن سے پہلے لکھا گیا تھا
वो और मैं कमरे में बैठा था, हम 4 लोग थे जिन्होंने बैठ के वो हिस्सा लिया। लेकिन अल्फाज तो आपने चेंज किए, which is not, I mean, इसको नेगेटिवली तो नहीं देखना चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं इसलिए मैंने कहा जरा सा मैं 30 सेकंड के अंदर बता दूं। हमने उस वक्त 3 स्टेप की पॉलिसी हमने कहा था, डिसएंगेज करें अमेरिका की जंग के साथ, आइसोलेट करें उन लोगों को जो बातचीत से मानने को तैयार नहीं है, और उसके बाद एलिमिनेट करें। तो हम बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी, जैसी डिस्कशन शुरू हुई है आपको ग्रुप्स में डिवाइड नजर आना शुरू हो गया है। हम कह रहे हैं जो बात करने को तैयार नहीं है तो आपको उनके खिलाफ जो बात हामिद रजा साहब कह रहे थे ना कि जो आपके अक्सर सियासी पार्टीज का उन्होंने कहा कि लीडर्स कुछ कहते हैं और जो उनके कॉलीग्स और स्पोक्स पर्सन, अब कल ही का बयान अगर आप लें कि आप लोग पीपल्स पार्टी के ऑपरेशन की बारहा तनकीद करते रहे हैं, आप भी करते रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करते रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि स्वात ऑपरेशन के स्टाइल में हो, तो ये तो कंफ्यूजन बढ़ाने वाली बात है, क्या ये भी यू टर्न नहीं है? उन्होंने स्वात ऑपरेशन के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट की बात की थी कि जो आईडीपीज को पहले टाइम दिया गया था, जो टाइम दिया गया था, इवैक्यूएट किया गया था, उसके बारे में बात कर रहे थे। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं रजा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि कई पार्टीज, तमाम पार्टीज ऐसे नहीं है, लेकिन कई पार्टीज ऐसी हैं जो असेंबली के अंदर कुछ और बोलते हैं, जो एपीसी में जाके साइन कुछ और करते हैं, टीवी पे आके कुछ और बोलते हैं, ट्विटर पे कुछ और बोलते हैं, और ये बहुत मुल्क के साथ ज्यादती है। मैं उससे कंप्लीटली एग्री करता हूं। जो मैं पॉइंट बोलने वाला था जो बहुत अहम है, देखिए ये नागुज़ीर लग रहा है, कुछ स्ट्राइक शुरू भी हो गई हैं, इसका ब्लो बैक भी आएगा, वो सब जानते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा खतरा यह है, क्योंकि आज चौधरी निसार की स्पीच के अंदर उसको मुझे झलक नजर आई, राना सनाउल्लाह उससे पहले उस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं, सिंध हुकूमत का बयान आप सुन चुके हैं, जिसको अंग्रेजी में रेशियल प्रोफाइलिंग कहते हैं। वहां से लोगों ने निकलना है, लोगों के दिमाग में इस वक्त खौफ है, और मुझे डर ये है कि ये खौफ जो है, हम जिस तरीके से अमेरिका ने उसके बाद तमाम मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दी, पख्तूनों के खिलाफ ये होने जा रहा है। आपका ख्याल है कि एक फोबिया डेवलप हो रहा है? बिल्कुल। देखें आप, राना सनाउल्लाह जब वक्त स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं पंजाब में 174 मुख्तलिफ मकामात हैं जहां पे पख्तून रहते हैं, और खास तौर पे हम वहां पे नजर रखेंगे और ऑपरेशन करेंगे। राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि तालिबान है ही नहीं है, साउथ पंजाब में तो है ही नहीं, पंजाब में है ही नहीं, तो सिर्फ पंजाब का फिनोमेना ही नहीं है। चौधरी निसार ने आज जिक्र किए, उन्होंने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जहां से लोग आए हुए हैं, जहां पे सब पख्तून आके सेटल हुए हैं, वहां की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा 50,000 घरों में उन्होंने सर्वे कराया है, यहाँ पे ये उन्होंने पता किया है कि आपके यहाँ अगर मुलाजिम काम करते हैं तो वो किस इलाके से आता है, यानी अब इलाके से जिससे आते हैं उससे पता चलेगा कि आप खतरनाक हैं या नहीं है। ये बहुत ही, ये एक फितरी भी है अमल, और इंतहाई खतरनाक चीज भी है। जो हमने बलोचों के साथ किया है और उनको अपने खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया, वो 2% थे पाकिस्तान के। जनरल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे, लेट्स अटैक दिस व्हाइल ही इज ऑन द फोन लाइन। जनरल साहब, रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, तासुब बढ़ाया जा रहा है, अक्सर पुख्तूनों को ये इल्जाम दिया जाता है कि अगर पुख्तूनों के लिए आवाज उठाई जाए, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट एज वेल, कि आप ये तासुब बढ़ा रहे हैं, आप सूबाइयत को उछाल रहे हैं, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट्स आर वेरी डेंजरस। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में वी आर स्ट्रेचिंग इट टू फार। आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत ने ये कहा है कि जहां पख्तून आ गए वहां ही खतरा है। उन्होंने ये कहा है कि कई ऐसे एरियाज हैं जहां प्रॉब्लम्स हैं, और जो लोग आके उस लोकेलिटी के नहीं बाहर से आके सेटल होते हैं। इस्लामाबाद में तो सब, माजरत के साथ जनरल साहब, इस्लामाबाद में तो सभी बाहर से आके सेटल होते हैं, इस्लामाबाद तो किसी का भी गांव नहीं है। सो ये जरूरी है कि इस्लामाबाद के अंदर भी जो लोगों के घरों में मुलाजमीन है, एटलीस्ट उनके शनाख्ती कार्ड हो, उनके एड्रेसेस हो, उनका पता हो। तो ये बात, इसका ये मतलब नहीं है कि एक खास जो सेक्ट के लोग हैं या एक खास एरिया के लोग हैं या एक खास जबान बोलने वाले हैं। मेरे ख्याल में हम एक टेंजेंट पे जा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि हमारा जो मुद्दा है पाकिस्तान का, पूरी सब पार्टियों का और पूरी पाकिस्तानी कौम का, वो ये है कि हम मुल्क के अंदर अमन को लेके आए। उसके लिए हम हालत जंग में हैं, जैसे कहा गया, पिछले 10-12 सालों से बहुत खून बहा है। अभी इस मामले के हल के लिए अगर आपको फोर्स यूज करनी पड़े तो ये एक बहुत नापसंदीदा एक्शन है, लेकिन कई दफा ये अनअवॉइडेबल होता है। यानी आप मुज़ाकरात को प्रेफर करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट टाइम्स आप फोर्स हो जाते हैं कि इन ए गिवन एरिया, इन ए पर्टिकुलर एरिया में आपको कई दफा यूज ऑफ फोर्स करनी पड़ती है, जो कि बादल नाखास्ता करती है, और उसकी बहुत रिपरकशंस होती है। ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। लेकिन आज हमारी डिस्कशन जो है ना, वो इस पे नहीं होनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए
کئی لوگ کہتے ہیں بالکل مذاکرات ہونے چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, اس پہ آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ بیکاز ہم نے آپ سے پوچھا نہیں, کیا اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کون حمایتی ہے طالبان کا اور کون حمایتی نہیں ہے, کیا یہ تفریق اس وقت بڑھانی چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں اس کمنٹ سے ایگری نہیں کرتا جو میرے بھائی نے کہا کہ جی جماعت اسلامی اور جو یہ طالبان ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جماعت اسلامی نے کبھی بھی یہ جو ہے ٹیررزم کا پرچار نہیں کیا, کبھی قتلوں ٹورسٹ میں انوالو ہوئے. جس کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی جائے, لیکن ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ مذاکرات پریفرڈ آپشن ہے, لیکن ایٹ ٹائمز جیسے اسد کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کا بھی ویو پوائنٹ ہے کہ جہاں ضروری ہو وہاں آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, صاحبزادہ حامد رضا کی طرف چلتے ہیں. حامد رضا صاحب اس وقت ہمیں بات پوری ہونی دے. جی فرمائیں. میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ڈسکشن شروع ہوگی جب یہ آپ کو یہ جو انٹرنل سیکورٹی پالیسی کے ہائی لائٹس آ جائیں گے نا, تو اس کے اوپر ہو کہ کیا آپ نے جو ریپڈ ڈیولپمنٹ فورس بنانے کی کوشش کی ہے یہ ٹھیک ہے, کیا آپ نے انٹیلیجنس کے متعلق جو کہا ہے کوآرڈینیٹر کیا ہے. اسد عمر ایک اور بات کہہ رہے تھے, میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف سچ پارلیمنٹیرینز جو ادھر ہیں اور بڑی میننگ فل کنٹریبیوشن کرتے ہیں. لیکن ایک یہ کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد شاید میں نے آئین کی صورت نہیں دیکھی. دیکھیے ایک ہے قومی نیشنل پالیسی, جو نیشنل پالیسی ہے وہ سرتاج عزیز صاحب کا ڈومین ہے. ایک ہے انٹرنل سیکورٹی پالیسی جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے, اور یہ اوور آل نیشنل سیکورٹی پالیسی کا بیبی ہوگا. اس کے اندر گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور اس نیشنل پالیسی کے نیچے پھر پروونشل سیکورٹی پالیسی بھی بننی چاہیے, اور اس کے اندر تعلیم کا بھی دیکھا جائے گا جو کہ بڑا ایک عام سبجیکٹ ہے. تو ہماری ابھی اٹینشن اس پالیسی کو ہمیں حصے بکھرے کرنے چاہیے, ضرور اس کو کریٹیسائز کرنا چاہیے کہ اس میں غلطی کہاں اور امپروومنٹ کہاں ہو سکتی ہے, اور اس کو امپروو کر کے ہم اس کو آگے پھر امپلیمنٹ کریں. تو میرا خیال ہے آپ اسد عمر صاحب کے ساتھ اگری ہی کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے صاحبزادہ حامد رضا کی طرف چلتے ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, اس وقت اگر جذباتی کامنٹس نہ آئیں اور اس وقت اس قسم کے اگر کوئی کامنٹس نہ آئیں جس کی وجہ سے تفریق یا ڈویژن یا ہمارے آپس کے بیچ کی کشیدگیاں بڑھیں, تو کیا یہ موضوع نہ ہو؟ اس اے پی سی کا, اس اینٹی طالبان اے پی سی لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس سے کشیدگیاں بڑھیں گی نہیں؟ آپ کے پاس پی ایم ایل این کی حکومت کے نمائندے خود جماعت اسلامی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو تشبیہ دینا یا کسی طرح سے بھی دہشت گرد ایلیمنٹ سے جوڑنا اس وقت موضوع نہیں ہے. جی ریحان بی بی, میرا خیال آپ مجھے صرف 1 منٹ دیں گی تاکہ میں تفصیلاً اپنے تینوں ساتھیوں کا جواب دے سکوں. جی. سب سے پہلے تو یہ کہ میں خود انتہائی دھیمے مزاج کا انسان ہوں, اور الحمدللہ پاکستان میں ہمارے سیکٹ کی کبھی بھی نہ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن رہی, نہ ہی ہم مسلح جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کو مکمل طریقے سے مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, اور مسلم لیگ نون سے اپنے اختلافات کے باوجود, پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود میاں صاحب کی گورنمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں. میری بات سمجھنے کی صرف یہ ہے, تمام جماعتوں کا احترام کرتے ہیں, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, جتنی پارٹیاں ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ایک جماعت کے سربراہ کی جانب سے بار بار ایک ہی قسم کے بیانات آئیں گے تو اس سے لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. دوسرا, میں آپ کو میرے بھائی ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی. ہم بھی, آپ یقیناً ایک بات اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان کے مذہبی طبقے میں سے سنی اتحاد کونسل نے آج سے 4 سال پہلے, جب میرے والد اور ہمارے قائد صاحبزادہ فضل کریم قومی اسمبلی کا ممبر تھے, تو ہم نے اس وقت طالبان کے ایشو کے اوپر مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کی تھی, ایک پراپر پرنسپل سٹینڈ لیتے ہوئے. آج بھی الحمدللہ اس کے اوپر قائم ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو نگیٹ کیا ہے جو آئین کو نہیں مانتے, جو ریاست کو نہیں مانتے. ہمارا مطالبہ یہ ہے, دیکھیں عبدالعزیز صاحب آ کے بار بار آئین ویری کوئکلی جی, آپ چاہیں گے کہ جماعت اسلامی I will take maximum 30 seconds. جی 30 seconds is all I've got. جی 30 seconds is all I've got. ویری کوئکلی, آپ نے کہا کہ کارروائی ہونی چاہیے. کس قسم کی کارروائی ہونی چاہیے ان پارٹیز کے خلاف؟ کارروائی دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات, ہم پچھلے 10 سال سے مذاکرات کھیل رہے ہیں, اس کا کسی قسم کا کوئی امپیکٹ سامنے نہیں آ سکا. اب آپریشن ہی ہونا پڑے گا. وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, ریٹ کو نہیں مانتے, حکومت کو نہیں مانتے, آپ کی عدلیہ کو نہیں مانتے, آپ کی سیکورٹی فورسز کو نہیں مانتے, آپ طالبان سے کہیں کانسٹیٹیوشن مان لیں, میاں صاحب کی گورنمنٹ کی ریٹ مان لیں, اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی عملداری مان لیں, بھلے مذاکرات کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب, سراج الحق صاحب.